اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج اس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ مجھے بہت بہنوں نے ایسے میسج کیے ہیں کہ جو ہمارے شوہر ہیں وہ لاپرواہی کا کام کرتے ہیں۔ بعض ایسے تھے شوہر جنہوں نے دو شادیاں کی ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر دوسری بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ان کو خرچہ دیتے ہیں، والدین کو خرچہ دیتے ہیں، لیکن جب میں خرچہ مانگتی ہوں خرچہ نہیں دیتے۔ میرے 2 بچے ہیں اور اس طریقے سے گھر میں خرچہ نہیں دیتے، میں ان کا خرچہ اخراجات پوری نہیں کر سکتی۔ تو ان کے لیے میرا ایک خاص آج کا عمل ہے، انشاءاللہ آپ اس کو کریں تو اللہ پاک آپ کے اس وظیفہ کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، اس پڑھائی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے شوہر کو ایسا کر دیں گے کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں گے اور آپ کے معاملے میں لاپرواہی مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس نیت کو کرنا ہے، اے میرے اللہ، میں یہ وظیفہ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ میرے ہسبینڈ، تاکہ میرے گھر والے وہ یہ چیز ختم کر دیں، لاپرواہی ختم کر دیں۔ اے میرے اللہ، میں اس عمل سے، اس چیز سے میں پڑھائی کرنا چاہ رہی ہوں اور تیری رضا کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں۔ میرے اللہ، اگر اس میں تیری مرضی شامل نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اگر تیری مرضی شامل ہو تو میں ہر کچھ کر سکتی ہوں۔ میرے مولا، میں یہ چاہ رہی ہوں میرے اللہ کہ مشکلات کو حل کرنے والی ذات تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اے میرے رب، تو میری مشکلات کو حل فرما اور میرے اس عمل کو قبول فرما جو میں آج یہ عمل کر رہی ہوں۔ یہ نیت آپ کر لیں، دل میں یہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ اس عمل کو سٹارٹ کریں، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز آپ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ مسلسل جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ 20 مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے تو اول آخر اس کے آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ جب یہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی پانی پر دم کر دیں، اور اگر پانی آپ کے پاس موجود نہ ہو، فرض کریں آپ کے ہسبینڈ پانی نہیں پیتے تو آپ جوس وغیرہ کی شکل میں آپ انہیں دے سکتی ہیں۔ اگر وہ جوس پیتے ہیں تو جوس کی شکل میں آپ انہیں دے سکتی ہیں۔ کوئی بھی چیز وہ پی رہے ہوں، آپ ان کی صورت میں آپ اس کو کھانے کی صورت میں دے سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ جب یہ کر لیں تو اس کے کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اور دم کر کے کسی بھی چیز میں دم کر کے آپ انہیں پلا دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ 3-4 روز تک یہ عمل کرتے رہیں، آپ کے ہسبینڈ مکمل طور پہ آپ کے حقوق و فرائض ادا کریں گے، آپ کے معاملے میں لاپرواہی مکمل طور پہ ختم کر دیں گے، وہ آپ کے اشاروں پر کام کریں گے۔ یہاں میرے اشاروں سے مراد یہ نہیں کہ آپ انہیں ناجائز کام کروائیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کے معاملے میں جو شریعت اسلامی نے جو آپ کے حقوق دیے ہیں، ایک بیوی اور بچوں کے جو حقوق دیے ہیں، وہ حقوق پورے کے پورے بجا لائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، جب ہم اللہ پاک کا ذکر کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ ہماری نیت سچی ہونی چاہیے، ہم 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے۔ اگر ہماری نیت سچی ہے، ہم 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ تو ہر چیز کی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ مشکلات کو حل کرنا اور مشکلات میں ڈالنا ایک میرے اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔
ना तो ये किसी पीर के इख्तियार में है, ना किसी वली के इख्तियार में है, ना किसी बुज़ुर्ग के इख्तियार में है, ना किसी पैगम्बर के इख्तियार में है, ना किसी औलिया के इख्तियार में है, ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में। मुश्किलात से निकालना, मुश्किलात में डालना सिर्फ़ एक मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। जब हम अल्लाह पाक की जानब रुजू करते हैं, जब इंसान अपनी सारी की सारी बुराइयां लेकर के अल्लाह पाक की जानब रुजू करते हैं, तो मेरे अल्लाह पाक उसे कभी भी मायूस नहीं करते। सिर्फ इंसान की नीयत जो है वो सच्ची होनी चाहिए। सच्ची नीयत के साथ जब हम अल्लाह पाक की जानब रुजू करते हैं, अल्लाह पाक हमें कभी भी मायूस नहीं करते। मेरी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि आप इस अमल को सच्ची नीयत के साथ करें। सच्ची नीयत के साथ करेंगे तो आपका कभी भी जो ये अमल है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये कबूल ना हो। और दूसरी मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि आप अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो चीज़ भी अपने अल्लाह से मांगें, वो ऐसी मांगें कि इस्लाम और शरीयत के नूर से वो जायज़ हो। नाजायज़ कोई भी चीज़ आप ना मांगें, क्योंकि अगर इस दुनिया में, ये आर्जी दुनिया है, यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना। हर एक ने एक दिन चले जाना है। ऐसा ना हो कि आपकी मांगी कोई ऐसी चीज़ आपके शौहर को मिल जाए जो कि शरीयत के लिहाज से हराम हो, और हराम चीज़ का बदला यहाँ थोड़ी सी दुनिया है, थोड़ा सा मज़ा अगर आपको इस दुनिया में आ गया तो रोज़े क़यामत ये चीज़ आपके लिए अज़ाब न बन जाए। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।